هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. باب اس شخص کا جو شخص وہاں بیٹھ جائے جہاں مجلس کا آخری حصہ ہو. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، اور جو حلقہ میں خالی جگہ دیکھ کر اس میں بیٹھ جائے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد. ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. والناس معه، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اذ اقبل ثلاثة نفر، تو 3 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے 2 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. وذهب واحد، اور ایک چلا گیا. راوی کہتے ہیں فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہو گئے. فاما احدهما، تو دونوں میں سے جو ایک آدمی تھا، فرأى فرجة فی الحلقة، تو حلقے میں اس نے ایک خالی جگہ پائی. فجلس فیہا، اس میں بیٹھ گیا. واما الآخر، اور جو دوسرا آدمی تھا، فجلس خلفہم، تو وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا. واما الثالث، اور تیسرا آدمی، فأدبر ذاہبا، تو اس نے اپنی پیٹ پھیری اور وہ چلنے والا بن گیا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے، قال، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثة، کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے اس گروہ کے بارے میں نہ بتاؤں. اما احدهما، ان میں سے جو پہلا آدمی تھا، فآوى الى اللہ فآواه اللہ، تو اس نے اللہ کی طرف جگہ پکڑی تو اللہ نے اسے جگہ دے دی. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا آدمی تھا، فَاسْتَحْيَا، تو وہ اس نے شرم محسوس کی. تو فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو ایک تیسرا آدمی تھا، فَأَعْرَضَ، اس نے منہ موڑا. فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ روایت ذکر کی ہے، اس میں باب یہ ذکر کیا کہ اگر استاذ یا عالم گفتگو کر رہا ہو اور کافی سارے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوں، تو بعد میں جو لوگ لیٹ آتے ہیں تو ان کے لیے اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں. ہم جب جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں تو وہ گردنیں پھلانگ کر کے پہلی صفوں میں نہیں بیٹھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ وہیں بیٹھیں گے. اگر انہیں اس بات کا زیادہ شوق ہے کہ انہیں امام کے اور خطیب کے قریب ہو کر کے بیٹھنا ہے تو ایسی صورت میں انہیں جلدی آنا چاہیے.
اور اگر وہ جلدی نہیں آئے جہاں ان کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ البتہ جو درس حدیث ہوتا ہے یعنی جمعہ سے ہٹ کے جو ایک گفتگو ہوتی ہے جیسا کہ ہماری یہ گفتگو ہے، تو اس میں گردنوں کو پھلانگ کر کے کوئی آدمی اگر خالی جگہ جو امام اور خطیب کے قریب تر ہے، تو اگر کوئی آدمی گردنیں پھلانگ کر کے آ بھی جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا اس روایت میں، اور ان میں سے جو 2 لوگ تھے، حدیث یہ کہتی ہے کہ ان میں سے جو ایک آدمی تھا اس نے خالی جگہ دیکھی تو وہ اس خالی جگہ میں بیٹھ گیا۔ اس میں سے جو دوسرا آدمی تھا اس نے اس کے پیچھے ایک جگہ پائی، وہ وہاں بیٹھ گیا۔ تو اس عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ ان میں سے جو پہلا آدمی تھا نا، اس نے اللہ کی طرف جگہ پکڑی تو اللہ نے بھی اسے جگہ دے دی۔ اب وہ جگہ خالی جو بچی ہوئی تھی، اگرچہ اس سے پیچھے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ باہر سے آیا، اسے پہلی صف میں یا دوسری صف میں جگہ مل گئی، جبکہ لوگ تو 8-10 صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو خالی جگہ تھی یہ ان لوگوں کی طرف سے خالی جگہ چھوڑی گئی تھی جو پہلے سے موجود تھے۔ وہ اس خالی جگہ کو نہ چھوڑتے تو وہ وہاں پہ آ کے نہ بیٹھتا۔ اگر اسے کسی آدمی کو شوق ہے کہ وہ قریب ہو کے گفتگو سنے، جمعہ سے ہٹ کے جتنی بھی گفتگو کی جاتی ہیں، کوئی آدمی گردنوں کو پھلانگتا ہوا جبکہ وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، تو وہ قریب آ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ البتہ جو جمعہ ہے اس میں اس بات کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا آدمی جو حدیث میں ہے کہ اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، تو حیا کا پہلو یہ ہے کہ اس آدمی نے مزید کوئی خالی جگہ تلاش نہیں کی، بلکہ جو درس تھا اور جو گفتگو تھی اس کی جو حیا ہے اس نے وہ کی، جہاں اس کو جگہ ملی وہیں وہ آدمی بیٹھ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے بھی اس سے حیا کی، تو اللہ رب العالمین کو بھی حیا آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، ویسے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مسکراتے بھی ہیں اور اللہ رب العالمین کا مسکرانا بھی ثابت ہے، اللہ غصہ بھی فرماتے ہیں اور اللہ کا غصہ فرمانا بھی ثابت ہے، اللہ کو حیا بھی آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا تو انہوں نے اس کا یہ مطلب کیا کہ اللہ نے اس سے درگزر کیا یا اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا۔ اللہ کی صفت رحمت اور چیز ہے اور اللہ رب العالمین کی جو صفت حیا ہے یہ اور چیز ہے۔ تو چونکہ اس نے بھی حیا کی، اللہ نے بھی حیا کی۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کو بیان کرتے وقت شرم محسوس نہیں کرتا۔ ویسے اللہ کا پہلو اور اللہ کی صفت بھی شرم کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جہاں شرم بنتی نہیں ہے وہاں اللہ رب العالمین حیا نہیں فرماتے۔ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جو تیسرا آدمی فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے اس مجلس سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ تو اب یہ حدیث میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کوئی منافق تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہیں سننا چاہ رہا تھا، یا اس نے اپنے لیے تکبر کیا کہ مجھے چونکہ قریب جگہ نہیں ملی تو دور بیٹھنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا اور وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس بات کی صراحت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اسے کوئی مجبوری ایسی ہو یا اس کی کوئی ایسی مصروفیت ہو کہ اسے واپس جانا پڑ گیا۔ باہر صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں تو کسی صحابی کے لائق نہیں ہے اور کسی آدمی کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو چھوڑ کر کے کسی اپنے ذاتی کام چلا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو قرآن مجید
مجید یہ کہتا ہے کہ جب رسول آپ کو بلائے تو آپ نے رسول کی پکار کو سننا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دینا ہے. اور گفتگو جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کرتے تھے، تو کسی صحابی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اوپر اپنے کسی ذاتی کام کو ترجیح دے. تو یہ اللہ رب العالمین سے اعراض کرنے والی بات ہے. تو جو اللہ کے اس ذکر کی مجلس سے اعراض کرتا ہے، اللہ بھی اس سے اعراض کرتا ہے. تو یہاں علماء نے یہ ایک بڑی قیمتی بات ذکر کی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مجلس ہو. دیکھیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہیں، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مجلس کو جو آدمی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، گویا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ موڑ لیا ہے اور اعراض کر لیا ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی ذاتی مصروفیت بھی نہیں ہے. اگر کوئی مصروفیت نہ ہو اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو، آپ کے پاس فرصت ہو، تو جو مجلس حدیث ہوتی ہے یا قرآن مجید کی مجلس ہوتی ہے، ایسی مجلس سے اعراض کرنا یہ بہت بڑی خرابی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ بھی ہم سے اعراض کر لے اور اللہ رب العالمین بھی ہم سے منہ موڑ لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.